دنیا کی اکثریت برطانیہ میں رہنا چاہتی ہے، اور جو لوگ برطانیہ میں رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں برطانیہ کو چھوڑ کر ان کی زندگی جہنم جیسی ہو جائے گی۔ برطانیہ میں روزی روٹی بڑی آسانی سے ملتی ہے۔ کیوں؟ نبی محمد علیہ السلام نے فرمایا دجال کے بارے میں کہ زمین اپنے خزانے دجال کو دے گی۔ زمین کے نیچے خزانے دجال کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ برطانوی تاریخ کا مطالعہ کریں، برطانیہ کی ہسٹری پڑھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ راستے کے ہر اہم قدم پر سائنسی اور ٹیکنالوجی انقلاب کی قیادت برطانیہ کے جزیرے نے کی تھی۔ زمین اپنے خزانے دجال کو دے گی۔ پیٹرول، تیل، سونا اور زمین سے نکلے ہوئے اور بھی خزانے آج کس کے ہاتھ میں ہیں، لیکن شروعات برطانیہ سے ہوئی۔ ساؤتھ افریقہ کے ایک علاقے کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کا نام ہے کمبرلی۔ کمبرلی شہر اپنے ہیروں کے لیے مشہور ہے۔ سال 1871 میں ایئر 1871 ایک چھوٹے بچے کو کھیلتے ہوئے ایک چمکتا ہوا پتھر ملا۔ بچہ پتھر کو اپنے باپ کے پاس لے گیا اور باپ نے پتھر کو یورپین کمشنر کے پاس لے گیا۔ جب انہوں نے اس پتھر کا جائزہ لیا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ اب تک کا سب سے بڑا ہیرا تھا۔ اس سے اب ساؤتھ افریقہ میں ہیرے اور سونے کی تلاش شروع ہوئی۔ لیکن غور سے سنیں، زمین کی گہرائی میں ہیروں کو دریافت کرنے کے لیے برطانوی ٹیکنالوجی کام کر رہی تھی۔ اس برطانوی ٹیکنالوجی کے بغیر وہ یہ نہیں کر سکتے تھے، اور وہ بڑے بڑے گہرے کودنے لگے۔ آج بھی آپ کمبرلی شہر میں سب سے بڑا سوراخ دیکھ سکتے ہیں، اور زمین کے نچلے حصے میں زمین کی اندر گہرائی تک وہ گئے اور انہوں نے ہیروں کو نکالا۔ ہیروں کی 5 ویل بیرو نکالی، 5 ویل بیرو۔ سال 1914 میں خان بند کر دیا گیا تو زمین کا یہ خزانہ برطانیہ کے ہاتھ میں آ گیا۔ 1914 میں وہ تیار ہو گئے۔ زائنسٹ موومنٹ ساؤتھ افریقہ کے ہیروں پر قبضہ کر لیا اور سیسل جان راؤڈز نامی آدمی کو فورمین بنایا۔ یورپ کی راتسچائلڈ بینک، جو یہودی بینک تھی، نے ان تمام ہیروں کو حاصل کرنے کے لیے اس مشن کو فائنانس کیا، جس کی وجہ سے اب جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ تسلیم کریں کہ برطانیہ ٹیکنالوجی دنیا میں رہنما تھا جس کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ نبی محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کا زمانہ کثرت الربا کا زمانہ ہوگا۔ ربا کی ایک شکل سود پر قرضہ لینا یا دینا ہے، لیکن ربا کی ایک اور شکل ہے جس میں دھوکے کی بنیاد پر لین دین کیا جاتا ہے، جس سے نفع، پروفٹ حاصل ہوتا ہے جس کا کسی پر اصل حق نہیں ہے۔ A transaction based on a rip-off is ربا۔ آج پوری دنیا کی اکانومی ربا کی گرفت میں ہے، لیکن نوٹ کریں کہ جدید ربا اکانومی کی ابتدا برطانیہ سے شروع ہوئی۔ یہ بینک آف انگلینڈ تھا جو 17ویں صدی کے آخر میں قائم ہوا تھا، جس نے آج کی ماڈرن ربا اکانومی کو وجود میں لایا۔ برطانیہ دنیا کا ساہوکار بن گیا، the money lender of the world۔ لیکن صرف یہی نہیں، حقیقی رقم کو کاغذی رقم سے بدلنا، اور ایک بار جب آپ کاغذی قرضی جاری کر دیتے ہیں تب آپ دنیا کی اکانومی ربا کے بنیاد پر بنا سکتے ہیں۔ دجال کو یہ پتہ تھا کہ دینار اور درہم کو ختم کر کے وہ دنیا کا کنٹرول کر سکے گا۔ یہ تمام معلومات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ تمیم الداری کی حدیث میں وہ جزیرہ جہاں دجال میں زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا، وہ واقعی برطانیہ کا جزیرہ ہے۔ برطانیہ ہی ہے جس نے عجیب طور پر پوری دنیا کا ہر ایک نظام کو بدل دیا صرف 100 سال میں، کیونکہ دجال نے اپنے مشن کی آغاز برطانیہ سے شروع کی۔
اب ہم ایک اور علامت کی طرف آتے ہیں۔ نبی محمد علیہ السلام نے فرمایا، دجال کے پاس روٹی کا پہاڑ ہوگا، اور بہت سے لوگ اس روٹی کے پہاڑ کے لیے اس کی پیروی کریں گے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ دجال ہے۔ Most people will follow Dajjal for his mountain of bread, knowing he is Dajjal۔ روٹی کا پہاڑ دولت کی علامت ہے، تو دجال کے پاس بہت زیادہ دولت ہوگی۔ صرف روٹی یعنی اس دولت کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد دجال کی پیروی کریں گے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہر کوئی برطانیہ میں کیوں رہنا چاہتا ہے، اور دجال کو اس کے مال کے لیے پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بجائے اس کی عبادت کرتے ہیں، اور دجال کی عبادت کر کے جہنم کی آگ میں جا رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ دجال اتنی دولت کیسے جمع کرے گا؟ نبی محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کے زمانے کثرت الربا کا زمانہ ہوگا، یعنی عالم گیر ربا کا زمانہ ہوگا، یونیورسل ربا۔ ربا کیا ہے اور ربا روٹی کیسے پہنچاتا ہے؟ کیسے؟ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے۔ ربا کی ایک شکل سود پر قرض لینا اور قرض دینا ہے، اور پھر دجال کے پاس ایک اور طریقہ ہے، وہ بھی ربا ہے، جس کے ذریعے وہ روٹی کا پہاڑ بناتا ہے۔ وہ اصلی رقم دینار اور درہم کی جگہ کچھ اور لے آتا ہے۔ دینار اور درہم جو قرآن کریم اور سنہ میں موجود ہے، جہاں قیمت یعنی پیسے کی ویلیو پیسے کی اندر ہوتی ہے، کیونکہ یہ اصلی رقم ہے۔ دجال IMF کو استعمال کرتے ہوئے دینار اور درہم کو مارکیٹ سے نکال دیتا ہے، اور سونے کو پیسے کے طور پر استعمال کرنا حرام قرار دیتا ہے۔ اس کے بعد دجال اصلی رقم کی جگہ جعلی اور مکمل طور پر حرام کاغذی کرنسیز لے آتا ہے۔ جو لوگ دجال کی پیروی کرتے ہیں، انہیں صرف ایک پرنٹنگ پریس، کچھ کاغذ اور صحیح انک چاہیے، اور وہ جتنی رقم چاہے چھاپ سکتے ہیں، اور وہ اس رقم کو دنیا میں جو چاہے خریدنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، بالکل مفت۔ انہیں صرف کاغذ کو چھاپنا ہے۔ تو یہ روٹی کا پہاڑ ہے نا، اور وہ اب پاگلوں کی طرح کاغذ چھاپ رہے ہیں۔ دجال نے ہمیں ایک ایسی اکانومی دی ہے جو کہ ناانصاف ہے، دھوکہ ہے، ناجائز اور حرام ہے، یہ سراسر چوری ہے، اور اسی طرح اس کی روٹی کا پہاڑ مسلسل بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جواب، جن کے پاس صرف ایک آنکھ ہے، جن کی آنکھیں ہیں اور پھر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ان سب میں سب سے بڑا قصور کس کا ہے؟ جواب، علماء اسلام۔ ہاں، عالم اسلام کی آنکھیں ہیں، پھر بھی دیکھ نہیں سکتے۔ جب ہم اس طرح سچ بیان کرتے ہیں تو ساری دنیا ہمارے خلاف ہو جاتی ہے۔ ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم کو جو اللہ تعالیٰ پیسہ دیا تھا، دینار اور درہم، اس کو واپس لاؤ۔ سال 1897 میں 1897 ساؤتھ افریقہ کے تمام ہیرو کو چرانے کے بعد یہودی ہونے کے بہانہ کرنے والے یورپین لوگ اب زائنسٹ موومنٹ کو قائم کر لیتے ہیں۔ تقریباً 2000 سال انتظار کے بعد یہودیوں کا وار کی اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ سنہرے دور کو واپس لانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ 400 سال پہلے یہی لوگ یورپ میں داخل ہو کر یورپ کو ایک بے دینی سویلائزیشن بنا دیا، اور اب وہ بیت المقدس پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور ہمارے دوسروں بیان میں آپ جان چکے ہوں گے کہ ورلڈ وار 1 کی ایک بڑی پلاننگ تھی، جس سے وہ بیت المقدس پر حملہ کر کے اپنا بنا لیا۔ اس سے پہلے 1897 میں جب زائنسٹ موومنٹ کو قائم کیا گیا، اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی نشانی ان لوگوں کے لیے ظاہر کی جن کے پاس آنکھیں ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ کیسی نشانی؟ فرعون کی لاش ظاہر ہو جاتی ہے 1897 میں، لیکن زیادہ تر لوگوں کی آنکھیں ہیں۔ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، زیادہ تر لوگوں کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں۔ ان کے کان ہیں
لیکن سنتے نہیں، ان کے پاس دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، اولئک کالانعام۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ بالکل مال مویشی ڈنگر کی طرح ہیں۔ اور اسی وقت یورپین یہودیوں اور برطانیہ کے لیے کچھ عجیب ہوا۔ وہ نہ صرف سود پر قرضہ لے کر پیسہ کما رہے ہیں بلکہ ان کے پاس بہت زیادہ دولت آ جاتی ہے۔ کیسے؟ حدیث میں بیان کیا گیا تھا کہ زمین دجال کے لیے اپنے خزانے کھول دے گی۔ بالکل اسی طرح ہوا پچھلے 124 سالوں میں۔ زمین کے سب خزانے دجال کے ہاتھ میں آ گئے۔